پوجا کی جائے، ساروں کا انکار کر کے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، ہم نے تو بانٹ رکھے ہیں، یہ اندھیری چھوڑنے والا ہے، یہ اولاد دینے والا ہے، یہ رزق دینے والا ہے، یہ ڈولے شاہ ہے، یہ گولڑے شاہ ہے، یہ پیر بری سرکار ہے، یہ اسلام آباد کا دھنکے شاہ ہے مانسیرے کا، یہ فلاں کام کرتا ہے، یہ فلاں کام کرتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے۔ اولاد لینی ہے تو گجرات میں چلے جاؤ، مقدموں میں پھنس گئے ہو تو کہو بری بری سرکار بری، میری کھوٹی قسمت کر دے ہری، تیری مولویوں سے بڑھ کے مت ماری۔ اگر وہ بری کر سکتا تو کم از کم استنجا اور غسل کر کے خود ہی قبر میں دفن ہو جاتا، لوگوں سے استنجا کیوں کروایا اس نے؟ یہی کفر تھا کفار مکہ کا، اجعل الآلہۃ، کیا تو نے بنا لیا تمام الہوں کو الہ واحدہ، ساروں کی چھٹی کروا کے، ساروں کو فیل کر کے، ساروں کو کینسل کر کے، ساروں کی عبادت کا انکار کر کے تو چاہتا ہے ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ گل پہلے کدی نہیں سنی، یہ نویں گل ہے، یہ بھابیاں دے گھروں آئی ہونی۔ یہ دعوت ہمارے بزرگوں کی نہیں، ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ بات نہیں سنی، یہ بڑی عجیب دعوت ہے۔ ایک ہی اللہ سارے کام کیسے کر لے گا؟ ہم نے تو محکمے بنائے ہوئے ہیں، تقسیم کیا ہوا ہے۔ توحید کی تیسری قسم توحید الوہیت، یہ قسم اللہ کے لیے تمام طرح کی ہر عبادت کو خالص کرتی ہے ایک اللہ کے لیے۔ جب عبادت اللہ کی تو عبادت کا کروڑواں حصہ بھی غیر اللہ کے لیے نہیں ہو سکتا۔ عبادت کی ہر قسم خالص اللہ کے لیے، محبت عبادت ہے، جیسی محبت ایک اللہ سے ہوگی ویسی محبت کسی اور سے، خوف عبادت ہے، جو خوف اللہ سے ہوگا وہ خوف کسی اور سے۔ اللہ سے خوف کا کیا مطلب؟ اگر میں انکار کروں اللہ کی شریعت کا، نافرمانیاں کروں تو مجھے یقین ہے، خوف ہے، ڈرتا ہوں کہ اللہ مجھے یہی بیٹھے بیٹھے موت دے سکتا ہے، پکڑ سکتا ہے، عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے خوف ہے، بغیر اسباب کے اللہ چلتے پھرتے کو زمین میں دھسا سکتا ہے۔ اور اگر ایسا ہی خوف مجھے پیر کاما والی سرکار سے بھی ہو جائے، پیر گھوڑے شاہ سے بھی ہو جائے کہ یہاں سے گزرتے ہوئے لاہور کے پیر گھوڑے، ہنسیے نا واللہ، لاہور میں بہت بڑا دربار ہے، ان گناہگار آنکھوں سے خود دیکھ کر آیا ہوں، پیر گھوڑے شاہ، انہیں بندہ دفنانے کے لیے کوئی نہیں ملا، گھوڑا مارے اسی کہتے ہیں اینو ہی مور دیو، اینو ہی پورو، اس کو ہی کام لائیں گے، زندہ لاکھ کا ہمارا 1.25 لاکھ کا، زندہ تھا تو ٹانگے میں کام دیتا تھا، مر گیا تو اب یہ لوگوں کی حاجت روائی کرنے لگ گیا۔ ایسا ہی خوف اگر کسی مردے کا ہو، دربار کا ہو، پیر کا ہو، کہ اگر اس کے دربار میں چندہ نہ ڈالا چلتی ہوئی گاڑی کو الٹا کر دے گا، اگر پیر کی 11ویں پر میں نے دودھ کی سبیل نہ لگائی میری بھینس کو مار دے گا، یہ خوف اللہ کی عبادت تھا۔ اگر ایسا خوف مردوں سے ہو جائے تو پھر سمجھ لیجئے آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں، اس کو اللہ کی عبادت میں شریک کر رہے ہیں۔ دعا عبادت ہے، یا اللہ مدد اللہ کی عبادت ہے، اور یا غوث مدد غوث کی عبادت ہے، عبد القادر جیلانی کی عبادت ہے، یا علی مدد علی کی عبادت ہے، یا رسول اللہ مدد محمد کریم کی عبادت ہے۔ اگر آپ اللہ کو پکار کے اوروں کو پکارتے ہیں، پیروں کو پکارتے ہیں، بزرگوں کو پکارتے ہیں، مردوں کو پکارتے ہیں، قبر والوں کو پکارتے ہیں، حضرت حسن اور حسین کو پکارتے ہیں، اور بڑے خوشی سے اپنے کمرے میں بہت بڑی سینری لگاتے ہیں، ناد علی ناد علی مظہر العجائب تجدہ عون لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علی۔ علی کو پکارو، خشکی میں، تری میں، غم میں، خوشی میں، دکھ میں، تمہاری ہر طرح کی مصیبتیں دور کرنے والے علی مولا مشکل کشا۔ اور بے وقوف آدمی یہ نہیں سوچتے کہ اگر علی مشکل کشا ہوتے، جب خیبر کی جنگ میں اللہ کے نبی نے بلایا تھا کہ علی کو بلاؤ میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا، تو جواب دینے والے نے کیا کہا تھا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تو آنکھیں خراب ہیں، کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ علی کی تو آنکھیں خراب ہیں، وہ تو چل پھر نہیں سکتا، انگلی پکڑ کے لائے گئے۔ نبی نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں پہ لگایا، فرماتے ہیں پھر ساری زندگی میری آنکھوں میں دوبارہ تکلیف؟ جس
جس کی اپنی آنکھیں خراب ہو، جو خود شہید کر دیا جائے، جس کے 2 فرزند حسن اور حسین کو شہید کر دیا جائے، جو اپنی مشکلوں کو نہیں ڈال سکا وہ تیری مشکل کشائی کر لے گا؟ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو کوئی ایک دلیل تو دے دو۔ عبادت کی ہر قسم خالص اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، یہ توحید عبادت ہے، توحید الوہیت ہے، جس کا اقرار نماز کی ہر رکعت میں آپ کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ایاک نعبد، ہم خاص تیری، بولو خاص تیری ہی، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور اگر کوئی یہ کہے اللہ میں تیری بھی عبادت کرتا ہوں، تجھ سے بھی مدد چاہتا ہوں، فرق چھوٹا سا ہے ہی اور بھی کا، لیکن بندہ جنت سے نکل کے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے تیری بھی عبادت کرتے ہیں تو وہ مسلمان رہے گا؟ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں، غور کیجئے۔ محترمہ بیگم صاحبہ اپنے خامند کو کہے، بیگم صاحبہ اپنے خامند کو کہے میں آپ کی بھی بیوی ہوں، خوش ہو جاؤ گے نا سن کے؟ ماشاءاللہ بڑا مزہ آیا جی، بیگم نے بڑی پیاری بات کی، اس نے نئی بات بتائی کہ میں آپ کی بھی بیوی ہوں۔ غیرت مند کہے گا چمڑے ہون کے دی کہی ہے، اور کس کس کی ہے تو؟ یہ عورت کبھی اس خامند کے گھر میں بیوی بن کے رہ سکتی طلاق دے کے؟ اور اگر پٹھان ہوگا تو فائر بھی مار دے گا، پٹھان نہیں ہوگا تو طلاق ہی دے گا، اور ماڑا ہوگا تو ڈس کر دے گا۔ کہ میری غیرت میں اتنا بڑا وار کہ تو مجھے کہتی ہے میں تیری بھی بیوی ہوں، میری غیرت برداشت نہیں کرتی۔ تمام انسانوں کی غیرت سے بڑھ کے غیرت ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور محمد کریم کی غیرت سے بڑھ کے غیرت کس کی ہے؟ اللہ عز و جل۔ آپ برداشت نہیں کرتے، آپ کی سوچ آپ سے کہے میں آپ کی بھی بیوی ہوں،